تربیت اولاد، تحریر صوبیہ نورین۔ بچوں کی تربیت کے چند اہم پہلو۔ دنیا کے سب سے اہم موضوع پر اہم ترین تجاویز جو آپ کی سوچ بدل سکتے ہیں۔ معروف کنسلٹنٹ ایلفی کوہن نے تربیت اولاد کا تعارف بیان کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے: بچے پروان چڑھانا بزدل اور احمق لوگوں کا کام نہیں۔ تعلیم، نفسیات اور انسانی رویوں کے معروف لیکچرار اور مصنف کے یہ الفاظ شعور رکھنے والے انسان کی نیندیں اور ہوش اڑا دینے کے لیے کافی ہیں۔ لیکن افسوس، اگلی نسل کو پروان چڑھانے اور انسانیت کا مستقبل جن افراد اور اذہان پر مبنی ہے، ان کو سنوارنے، خود اچھے والدین بننے کے لیے ہمارے ہاں اتنی تربیت لینے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی جتنی کہ کھانا پکانے، صفائی ستھرائی کرنے، پلمبنگ، فری لانسنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ آپ لوگ سچ سچ بتائیں، کیا ایسا ہوتا ہے یا ہونا چاہیے کہ ایک ٹیچر درزی، بیوٹیشین، ڈاکٹر یا انجینئر بننے کے لیے ڈگری اور مہارت دونوں دیکھے بغیر جاب دے دی جائے؟ یہ دونوں قابلیتیں ہوں تو جا کر لوگ قانونی طور پر اپنی شناخت یا کمپنی کو رجسٹر کر پاتے ہیں یا پریکٹس شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن شادی کرنے اور بچے پالنے کے لیے، یعنی ایک الگ منفرد انسانی جان کو پروان چڑھانے کے لیے کسی قسم کی کوئی تربیت یا افراد کی ذہنی صحت کا معیار نہیں دیکھا جاتا۔ کیوں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کئی ترقی یافتہ ممالک میں شادی کرنے اور اولاد پیدا کرنے کے لیے باقاعدہ قوانین و ضوابط موجود ہیں، لیکن ہماری ذہنی پسماندگی کا کہ یہ حال ہے کہ بڑی خوشی سے یہ جملے بولے جاتے ہیں: چٹ منگنی پٹ بیاہ کر دیا ہم نے، بچوں کا شادی بیاہ کی باتوں سے کیا لینا دینا، بچے تو اللہ کی دین ہے جتنے بھی ہوں۔ ہماری اکثریت اس سلسلے میں بنیادی آگاہی کو ابھی تک جرم سمجھتی ہے۔ اس سلسلے میں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بچے پیدا کرنا اور ان کی افزائش کرنا تو انسانی فطرت ہے۔ کیا آپ قارئین اور سامعین میں سے بھی کچھ کا خیال یہی ہے؟ دیکھیے، ہر طرح کے فن اور مہارتیں بھی انسان ازل سے ہی سیکھتا اور کرتا چلا آ رہا ہے، لیکن جو انسانی تہذیب نے ترقی کی، انہوں نے ادارے تشکیل دیے تاکہ ان فطری مہارتوں کو نکھارا جائے۔ بہترین تہذیب و تمدن تشکیل دینے کے لیے ان انسانی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا جائے۔ پھر ہمارے ہاں تربیت اولاد سے آخر اس قدر بے پرواہی اور عدم حساسیت کا رویہ کیوں سامنے آتا ہے؟ حالانکہ ہزاروں بدترین اور گمبھیر نوعیت کے مسائل سر اٹھا رہے ہیں۔ والدین پریشان ہونے کے باوجود کبھی اپنی بدنامی کے ڈر سے ذکر نہیں کرتے، تو کہیں یہ سوچ اذہان میں سانپ کی طرح کنڈلی مارے بیٹھی ہے کہ پیدا کر دیا ہے، دن بھر مشقت کرتے ہیں، کما رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پال پوس رہے ہیں، اور بھلا کیا کریں؟ آج کل کے بچے ہیں ہی بگڑے ہوئے، تھوڑی سی سختی کر لیں گے تو ٹھیک کر لیں گے۔ کچھ اس سوچ کے مالک ہیں کہ لاڈ پیار سے ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں آج کل کے والدین کے مسائل اور جملے جو ہر وقت ان کے حواس پر طاری رہتے ہیں، فرضی ناموں کے ساتھ مختصر مکالموں کی صورت میں تحریر کر رہی ہوں، تاکہ اگر آپ بھی بچوں سے متعلق ان مسائل اور الجھنوں کا شکار ہیں تو ہمیں لکھیے، آگاہ کیجیے، تاکہ ہم تربیت اولاد کے حوالے سے بہترین اور مؤثر کاوش کو ممکن بنا سکیں۔ ہر مسئلے کو جڑ سے سمجھنے کے لیے میں نے والدین کے لیے سوالات تحریر کر دیے ہیں تاکہ وہ خود اپنے بارے میں سوچنے کے قابل ہو سکیں کہ آیا مسائل کس سوچ اور ذہنی شاکلہ کی وجہ سے جنم لے رہے ہیں۔ پہلا مکالمہ سعدیہ سے۔ سعدیہ: بچوں کی اسکرین ٹائم کی وجہ سے بے حد پریشان ہوں۔ سوال: آپ کا اپنا اسکرین ٹائم کتنا ہے؟ سعدیہ: مگر میں تو دن بھر اتنے کام کاج بھی کرتی ہوں۔ سوال: تو کیا آپ کے بچے دن بھر میں اور کوئی کام کاج نہیں کرتے؟ سعدیہ: نہیں کرتے تو ہیں، پر سب فضول کام۔ اچھا، مثلاً کیا؟ سعدیہ: بس صبح اٹھتے ہیں، رو دھو کے اسکول جاتے ہیں، دن کو 2-3 بجے واپس آ کر کھانا پینا، کھیل، منہ چڑھا کر ٹیوشن جاتے ہیں، سپارے پہ کوئی دھیان نہیں دیتے، جو ہی وقت ملے تو موبائل کی ضد، اور پھر اس پر لڑائیاں۔ سوال: تو ان میں سے فضول کام کون کون سا ہے؟ سعدیہ سوچ میں گم ہو کر آگے بہت کچھ بتانا چاہتی ہیں۔ تبصرہ یہ ہے کہ اصل میں وہ جن مسائل سے پریشان ہیں وہ غالباً ان کو سمجھ ہی نہیں پا رہی۔ سعدیہ خود بھی دن بھر اتنی ساری ایکٹیویٹیز نہیں کرتی جتنی کہ اس وقت ان کے بچے کر رہے ہیں۔ ان میں سے وہ کام جو بچے کر رہے ہیں دراصل بچوں کی نظر میں فضول ہیں، اس لیے وہ یہ کام کرنے پر مائل نہیں،
اور جواباً رد عمل ظاہر کرتے ہیں جو کہ سعدیہ کے لیے مسائل کھڑے کر دیتا ہے۔ دوسرا مکالمہ: طاہر صاحب، آج کل کے بچوں نے پڑھائی کو تماشا بنا لیا ہے۔ سوال: کیا مطلب، ذرا سمجھائیے تو۔ طاہر صاحب: ہر مضمون پہ، ہر کام پہ یہی کہتے ہیں کہ اس کو کرنے کا کیا فائدہ، یہ کیوں پڑھیں۔ سوال: تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے سوچنے اور جاننے والے بنیں؟ طاہر صاحب: یہ کیا سوچ رہے ہیں اور جان رہے ہیں، سیدھا سادہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نے نہیں پڑھنا۔ سوال: کیا وہ یہی کہتے ہیں؟ طاہر صاحب: نہیں نہیں، ان کا مطلب لیکن یہی ہوتا ہے۔ سوال: تو آپ ان کے سوالات اٹھانے کو درست سمجھتے ہیں یا نہیں؟ طاہر صاحب: کس سوال کو؟ اس سوال کو کہ ریاضی میں الجبرا پڑھنے کا، ملکوں کا جغرافیہ، کمپیوٹر کی تاریخ پڑھنے کا کیا فائدہ، اسکول میں پڑھنے کے باوجود پھر ٹیوشن لینے جائیں، آخر اس کا کیا فائدہ، علیحدہ سے سپارہ کیوں پڑھیں؟ جواب سوچنے کے بجائے طاہر صاحب نے شکوہ بیان کیا کہ ہم تو اپنے ماں باپ کو یہ سب کچھ نہیں کہتے تھے۔ اس پر سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے والدین نے آپ کو زبردستی اسکول بھیجا تھا؟ طاہر صاحب: نہیں نہیں، میں تو لڑ بھڑ کے اسکول داخلے کے لیے پہنچا تھا، دادی نے حمایت کی تھی میرے داخلے کی۔ سوال: اور آپ کے بچے؟ ان کو ہم لڑ بھڑ کے اسکول بھیج رہے ہیں۔ سوال: تو اب پھر آپ بتائیے کہ جو کام آپ سے زبردستی کروایا جائے، آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ الغرض: طاہر صاحب کے پاس مزید گفتگو کے لیے بے شمار الجھنیں ہیں مگر وقت نہیں۔ وہ پریشان بھی ہیں، الجھے ہوئے بھی ہیں، مگر پھر بھی ان کے پاس ان سنجیدہ مسائل کے لیے ایک مرتب طریقے سے غور و خوض کرنے کا وقت نہیں ہے۔ تیسرا مکالمہ: نصرت صاحبہ: بیٹا بضد ہے کہ گاڑی چلاؤں، اجازت کے بغیر گاڑی لے جاتا ہے۔ گاڑی چلانی آتی ہے اس کو؟ جی، پچھلے سال ہی اس کے بابا نے بڑے شوق سے سکھائی تھی اس کو۔ تو اب آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ اس لیے کہ اجازت لیے بغیر لے جاتا ہے، ہر جگہ جانے کے لیے لاٹ صاحب کو گاڑی چاہیے۔ ہاں، تو یہ تبدیلی کیا یکدم آئی؟ نہیں نہیں، شروع میں اس کے بابا گھر نہیں ہوتے تھے تو میں سودا منگوا لیا کرتی تھی، لیکن اب تو اس نے عادت بنا لی ہے۔ جب آپ لوگوں نے اسے ڈرائیونگ سکھائی تو اس سے گفتگویں کی تھیں؟ کس بارے میں؟ یہی کہ کب چلانی ہے، قانون کیا ہے، کس عمر میں گاڑی کا لائسنس ملتا ہے، گاڑی کے بے جا استعمالات کیا ہونے چاہئیں، بے جا استعمال کی عادت کب پڑتی ہے، اس کے نقصان کیا ہیں، آپ جن اصولوں کو مد نظر رکھ کر گاڑی استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ نصرت صاحبہ: اس طرح خاص طور پہ تو نہیں، پر جب بھی جاتا ہے میں سمجھاتی ہوں، منع بھی کرتی ہوں، اس کے بابا بھی اس کو بہت ڈانٹتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ تو کیا اس وقت وہ آپ کی بات، ڈانٹ، سمجھانا غور سے سنتا ہے؟ کہاں جی، عجیب بے پرواہی سے ٹھیک ہے کہہ کر گردن لہراتا ہوا نکل جاتا ہے۔ اچھا، تو پھر آپ سوچ کر بتائیں کہ جب بچہ یا انسان کسی خواہش یا ضرورت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اور اسی کے زیر اثر ہو تو اس وقت بات سمجھنے کی صلاحیت کتنی ہوتی ہے؟ کیا وہ وقت سمجھانے کے لیے مناسب ہوتا ہے؟ وہ اس وقت بات سنتا ہے یا ٹالتا ہے؟ ڈانٹنے اور سمجھانے میں کیا کوئی فرق ہے؟ سوال تو اس سے آگے بھی بہت ہیں۔ مثلاً بچوں کے تھرل کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ گفتگو کے لیے مناسب وقت اور عمر کون سی ہوتی ہے؟ مختلف عمر کے بچوں سے کیسے بات کرنی چاہیے؟ ایسے ہزاروں مکالمے لکھے جا سکتے ہیں۔ آج کل ہر چوتھا گھر والدین اور بچوں کے بیچ ایک میدان جنگ بن چکا ہے، جہاں طاقت اور بڑے ہونے کے دھونس جما کر والدین باتوں کو رد کر دیتے ہیں، جہاں بچے فرسٹریشن کا شکار ہو کر فرار کی راہوں پر باہر نکل رہے ہیں یا اسکرین اور بیکار کے مشغلوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اب آپ سامعین بتائیے، آپ کس مسئلے پر مکالمہ سننا چاہتے ہیں؟ کن مسائل پر، ان کے حل پر کس ترتیب سے آگاہی لینا چاہتے ہیں؟ آپ کے بچوں کی عمریں کیا ہیں، بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کس مسئلے پر سب سے زیادہ پریشان ہیں، گفتگو میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ لیکن یہ سب آپ کو پہلے سوچنا ہوگا، وقت دینا ہوگا۔ جن والدین نے اپنے اس بنیادی فرض سے غفلت برتی وہ مستقبل میں چین کی نیند نہیں سو پائیں گے۔ آج کے دور میں جبکہ سیکھنے کے مواقع اور ذرائع لامحدود ہو چکے ہیں، اس کے باوجود اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کا اسکل اور آرٹ نہ سیکھ پائے تو خدا کے ہاں جواب دہی سے کیسے بچ پائیں گے؟